الحمدللہ وکفا. آج ہم بات کرتے ہیں عالمی سیاست پر. جیوگرافیکل جو جیو پالیٹکس ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اور پاکستان کا اس میں کردار کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا سوٹ کرتا ہے. آج دنیا میں کئی پاورز ہیں، اور جو بڑے پاور ہیں فار سپوز ہم امریکہ ہے، اور ساتھ یورپ میں فرانس اور جرمنی، برٹش، تو وہ اپنے طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے لیے روس یا چین جو اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ ان کو چیلنج کر سکے. تو اس میں یہ جو سارا کیا کہتے ہیں جس کو ہم جو کچڑی پک رہی ہے ہر طرف، آج آپ دیکھیں تو شروع کرتے ہیں فار سپوز ہم آج افریقہ سے. افریقہ میں آج تقریباً 7 ممالک میں ملٹری رجیم آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس میں ایسے ممالک ہیں جو پرو یورپین ہیں یا ایسے ہیں جو اینٹی یورپین ہیں، اور ایسے فار سپوز اس میں جو ہے ایک کنٹری ہے جو ابھی وہاں پہ ایک ملٹری چینج ہوا ہے، جہاں پہ 60 سال سے ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا نیفت جس کو ہم کہتے ہیں آئل، گیس اور چیزیں ہیں، آئل ہے. تو اس کے لیے فرانس اجازت بھی مانگ رہا ہے الجزائر اور ان ممالک سے کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے، لیکن وہ نہیں دے رہے. اس طرح چاڈ اور سوڈان اور نائجیریا میں آج کل ایک ملٹری رجیم آ گیا ہے. اس طرح مالی میں ہے، صومالی کے وہ میں. تو اس طرح یہ جو سچویشن جس طرف جا رہی ہے، اس میں آخر عالمی طاقتیں چاہتے کیا ہیں. تو یورپ جو سچی جو بات ہے، جو حقیقت ہے، یورپ آج تک فرانس ہو، جرمنی، برٹش، وہ یورپ اور ایشیا کو ہی کھاتے رہے ہیں. ابھی دنیا چونکہ بہت آگے چلی گئی ہے اور وہ ان کو وہ مراعات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب وہاں پہ حکومتیں چینج کی جا رہی ہے، اور اس میں چین جو بہت زیادہ اندر جا چکا ہے اکانومی طور پر، بہت سارے ممالک کے ساتھ انہوں نے اپنے روابط اور چیزیں قائم کر رکھی ہے. افریقہ میں بھی بہت سارے ممالک کو وہ مقروض بھی کر چکے ہیں. تو اب یہ تو یورپ اور امریکہ، ان لوگوں کو یہ چیز تو پسند نہیں ہے. اس میں رشیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے، جو 7-8 کنٹریز ہے جس میں ان کی بہت بڑی انفلوئنس ہے. تو آپ دیکھیں دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اور دنیا کو ایک بڑے مسئلے کی طرف دھکیلنے کے لیے یورپ اب کوشش کر رہا ہے. کیونکہ وہ اپنا جب اپنی وہ کیا کہتے ہیں اپنے دلچسپی، جو اپنا ان کے وہ مفاد ہیں، وہ جب وہ لاس کرنے لگے ہیں، ان کو خطرہ پڑ گیا ہے، تو وہ پوری دنیا کو عالمی جنگ میں ڈالنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں. اس میں سب سے بڑی مثال یوکرائن اور رشیا کے کنفلکٹ کا ہے، جس میں یورپ اوپنلی مطلب اس کنفلکٹ کو دوام دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اور مطلب اس کو سالو کرنے کی بجائے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ رشیا کو کنفلکٹس میں انوالو کر کے، تو جو رشیا افریقہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے ان سے اس کی نظریں ہٹایا جائے. یہ ایک اس سارے معاملے کا ایک حصہ ہے، صرف یہ نہیں ہے، بہت سارے اور بھی معاملے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک میں جب آپ ملٹری چینج ہوتا ہے تو ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو، چاہے وہ چین یا روس کے طرفدار ہیں یا پھر وہ امریکہ کے یا یورپ کے طرفدار ہیں، جو ممالک افریقہ میں ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ڈکٹیٹر کے ذریعے ملک کو چلانا، ملک میں کنٹرول کرنا، ملک میں اپنے امپورٹ کرنا اپنے فیصلے باہر سے آسان ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پہ اب یہ ملٹری کے پاور اور چیزوں کو افریقہ آپ دیکھیں، ایجپٹ جو مصر ہے اس میں آلریڈی وہ آ چکا ہے ملٹری کا جو ہے وہ سچویشن ہے. اسی طرح ڈکٹیٹر ہے. اس طرح آپ جائیں لیبیا میں، وہاں پہ بھی 1-2 جو آگے میں تقسیم ہے، 2 ملٹری پاورز ہیں. اس طرح ابھی نائجیریا میں ہو گیا، اور آگے جائیں آپ تو چاڈ اور صومالیہ، ان ممالک میں 7-8 ممالک میں آلریڈی. تو یہ ان کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیسے کرنا ہے ان ملٹری ڈکٹیٹرز کو؟ ہمیشہ طور پر یہ اکنامیکلی طور پر وہ ان کو ملک چلانا اور چیزیں تو نہیں ان کو سوٹ کرتی، تو ان کو باہر سے مدد آتا ہے، وہ مدد آتا ہے، اور پھر وہ فیصلے کرتے ہیں جو وہ ممالک ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو مدد دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں تو جو لگ رہا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑے عالمی جنگ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو 3rd World War آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب یورپ مزے لوٹتا رہا، پوری دنیا کو کھاتا رہا، افریقہ کو
وہ بالکل کنگال کر چکا ہے، نیچے سے اندر سے ہر طرف سے کاتے رہتے ہیں. تو اب وہاں پہ اگر چینج آ رہا ہے اور عوام نہیں چاہتی، بعض ممالک میں ان کو آگے بہت سارے لوگ ایجوکیٹ ہو چکے ہیں آگے پیچھے، تو وہ اب ان کو وہ قبول نہیں ہے. اس لیے وہاں پہ کسی بھی جنگ کو چھیڑنا اور لوگوں کو مارنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی رجیم اور ان کے جو پاور ہیں وہ وہاں پہ رہے. تو اب کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں بھی ایک ڈیموکریٹ عمران خان کی کیا وہ ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ عوام جو چاہتا ہے، وہ جو چاہتی ہے اور جو ہمارے اس ملک اور ریاست کے لیے فائدہ مند ہے، تو مطلب اس پہ بات ہو، وہ لوگ فیصلہ کریں اس طرح. اور یہ تو وہ دنیا کو قبول نہیں ہے اس ٹائم، اس لیے کہ ایک آرڈینری، ایک عام عوام کے مینڈیٹ کے بغیر جو حکومت ہوتا ہے، جس طرح آج کل پاکستان میں ایک جو حکومت ہے، وہ مطلب ان کا تو کوئی پولیٹیکل سٹیٹس نہیں ہے نا، وہ سٹیک ہولڈرز تھوڑی ہیں، وہ تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو بھی فیصلے دیکھیں آپ کہاں کہاں کر رہے ہیں، ڈالر کہاں گیا، یہ کیا وہاں کیا، اور آئل اور پرائسز اور چیزیں، تو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ ان کو لان تان کریں لیکن ان سے ان کو سیاسی طور پر کوئی نقصان نہیں ہے. تو جو اس کے پیچھے پاورز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم کس طرح مطلب آگے لے کے جائیں. اب دیکھیں اگر تو پاکستان بھی یورپ اور امریکہ کے اس طرز عمل پہ جا کے ایک ڈکٹیٹرشپ والا نظام ہو جس میں عوام کے فیصلے نہ ہوں، اور وہ کچھ پیسوں کے لیے وقتی طور پر ریلیف اور اکانومی کو سٹیک کرنے کے لیے ان کے فیصلوں کو، ان کے امپورٹنٹ حکم کو مانے، اور یہ بظاہر کے ملک کو بچایا جا رہا ہے اکنامیکلی، یہ وہ، تو یہ بہت بڑا نقصان آگے دے گا. اور آپ اس تھرڈ ورلڈ وار کی طرف، اس میں آپ ایک طرف آپ کو پھر جانا پڑے گا، اور جب آپ ایک طرف ہو جائیں گے تو دوسری طرف سے آف کورس آپ کے مسائل شروع ہو سکتے ہیں. اور وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ کی طرف، وہ آپ کو ایک پائی بھی بغیر کسی اس کے نہیں دیتا. وہ آپ 10 دفعہ آپ کو اس کے بدلے دینے پڑیں گے. وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسوں کی شکل میں دیں. اب دیکھیں نا، انہوں نے 20-30 ارب ڈالر پچھلے 20 سال میں پاکستان میں دیے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور یہ ہیلپ کی مدد میں، ملٹری اور یہ وہ فلاں ڈنگان شکل میں، اس سے عام عوام کو کوئی فائدہ بہت کم پہنچا ہے. عام بڑے جو آگے پیچھے بیٹھے ہیں سیاستدانوں کے منہ جو ہے نا وہ بند کرنے کے لیے کچھ پیسے ان کو دیے گئے، اور اس طرح. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ڈبل آپ کو 80,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہے، بلاسٹنگ ہوئی، آپ کا اکانومی برباد ہوا، آپ کے اوپر قرض اور آ رہے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ پیسے تو ٹھیک جگہ پہ نہیں لگے ہیں. تو ٹورزم اور بزنس اور آپ کا جو اپنے ملک کے لوگ ہیں جو باہر گئے ہوئے ہیں، وہ آ کے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی مسائل ہیں، اور یہ اس غلط فیصلوں کی وجہ سے جو 20 سال پہلے ہو چکے تھے افغان وار میں ایک طرف ہونا، تو اس کے یہ نقصانات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں نا، ایران سائڈ پہ رہا ہے، اس کو وقتی طور پر ہاتھ تنگ تھا، لیکن اب وہ خوشحال ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو اوپنلی اپنے فیصلے کرتے ہیں. آج وہ برکس میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک ممبر بننے جا رہا ہے جس کو رشیا کا پورا سپورٹ حاصل ہے، چائنا کا پورا سپورٹ حاصل ہے، سعودی کے ساتھ اپنے معاملات اس نے برابر کر دیے. تو یہ دیکھیں، یہ وہ نڈر فیصلے تھے. تب قوم نے تھوڑے بہت جو ہے نا وہاں پہ کچھ ریولوشنز کی باتیں اور چیزیں شروع ہوئی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ وہ ہوا جو ملک اور ریاست کے فیصلے، ایران کے ریاست کو کوئی نقصان نہیں ہے. ہم نے وقتی طور پر فیصلے کر کے اکانومیکل نقد ڈالر کے شکل میں پیسے اور لے لیے، لیکن جو حقیقی نقصان ہے وہ ابھی ریاست کو ہو رہا ہے. وہ لوگ جو یہاں پہ تھے، اب دیکھیں نا، مشرف صاحب مر چکے ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اس کے فیصلے اس کے ساتھ چلے گئے نہیں گئے، فیصلے ہمارے ملک کے ریاست کو ابھی جو ہے نا وہ بھگتنا پڑ رہے ہیں. اس کے بعد جو 2 حکومتیں آئی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں زرداری اور نواز شریف کے، ان کے فیصلے اس جنگ میں آگے جانا، تو اسی کے نقصانات ہیں جو ابھی آپ کو آ چکے ہیں، اور آپ اکانومی طور پر مکمل کولیپس ہونے والے ہو. تو یہ مسئلہ ہے. اب عمران خان ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہم کسی کے جنگ کا، کسی کو اس کا نہیں، ہم سب کے دوست ہیں بزنس میں.
ڈائلاگز میں، ثالثی کردار میں، یہ وہ، لیکن ہم کسی کی جنگ میں کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہم یہ کریں گے. تو اس لیے اس کو سائڈ پہ کیا گیا ہے، سائڈ لائن کی. اس سے آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا ایک امریکی سفیر کی ملاقات اور اس کے بعد جو باتیں ہو رہی ہیں آگے سے، مطلب آپ سوچیں یہ کس طرح. تو اس لیے آج کل پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر ٹائپ نظام کو جس کو باہر سے کنٹرول کیا جا سکے وہ دنیا کو سوٹ کرتی ہے. آپ جو مرضی کریں. آپ دیکھیں اگر آپ آج بھی پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہوتے، جو بڑے لوگ ہیں جو ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہر چیز سے انکار کر کے وہ اسی خوف میں ہے کہ یار اب ملک اس حالت پہ آ گیا ہے، اس نچ پہ پہنچ چکا ہے، اگر ہم اس طرح کوئی فیصلہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا. تو وقتی طور پر تو مسئلہ ہوگا نا، وقتی طور پر ان کو لوگ لان تان کریں گے یہ وہ. اب وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 100 دوسرے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حل یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکشن کرائیں، اپنے نفسیات اور اپنے ذاتی اناد اور بغض اور چیزوں سے نکل کر ایک کھلا مینڈیٹ لے آئیں عوام کا، اور وہ بندہ سخت سے سخت فیصلے کرے. جو فیصلے آج کر رہے ہیں وہ اسی حکومت سے کروائیں، بلکہ وہ خود کریں گے کیونکہ انہوں نے ملک بچانا ہے اگر اسی میں ہے. لیکن وہ باہر لوگوں کے جو ڈکٹیٹرز کی طرح ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کوئی، وہ کم سے کم وہ جو حکم ہے، حکم نامے ہے اور ان کے، وہ کم سے کم ملک میں امپلیمنٹ نہیں ہوں گے اور آپ ایک آزاد خود مختار پالیسی کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے لیے قوم قربانی دینا پڑے گا اور آپ کے ساتھ کوئی آپشن نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن عوام سے یہ قربانی غیر مقبول لوگوں کے ذریعے یا پھر چپ چپا کے لینا یہ نقصان دہ ہے. اس طرح ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے اور ملک کولیپس بھی ہو جائے گا. کیوں؟ جتنے بھی پاور ہے اس ملک کے پاور جتنے بھی ہیں ان سب کے ساتھ اگر عوام کی حمایت حاصل نہ ہو تو یہ مت بھولیے گا کہ ملک جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا بندوق کے زور پہ آپ ریاستیں نہیں چلا سکتے ہیں. یہ افریقہ کا ملک بھی آج کل وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں چلتے. تو ہم پاکستان تو بڑے ایک پاورفل کنٹری ہے، اس میں بڑے بڑے دماغ اور کوالیفائڈ لوگ ہیں. یہ ایسے توڑی آپ اسٹریٹجک آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کا چین کے ساتھ معاملات ہے، ادھر ہو کے اتنی آسانی سے آپ کسی چیز کو ہانک نہیں سکتے ہو. اس لیے خدا را ریاست کا سوچیں اور اس ٹائم آپ نکلے کھل کے کھیلیں. ایک دفعہ آپ اپنے عوام اور مقبول لوگوں کے خلاف جانے کی بجائے جس میں ریاست کی جو ریاست کا نقصان ہے آگے، اس کو سائیڈ لائن کر کے باہر کے لوگوں کے جو حکم نامے ہیں اور ان کی باتوں کو لے کر اور وقتی کچھ ڈالر پیسے کے لیے اکانومی کو چلانے کے لیے آپ اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ یہ قوم اور عوام کی ایک جہتی لے لیں تو دنیا کی کوئی پاور آپ کو کوئی چیز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ ایک دفعہ متحد تو ہو جائیں، ایک دفعہ ملک کو ایک سٹیم لائن پہ آپ لے آئیں اور جو عوام کا مینڈیٹ ہے کھل کے وہ کھیلیں اور پوری دنیا اس کو دیکھے اور کھل کے شفاف انتظامات کرے الیکشن کا. جو بھی پاورفل مینڈیٹ آئے گا وہی بندہ فیصلہ کرے، عوام اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. عوام نے ویسے بھی وہ قربانی دے رہے ہیں، قربانی تو دے ہی دیں گے، لیکن جو اشرافیہ ہے اور بڑے بڑے ان کو الٹا لٹکا کے ان سے کچھ پیسے نکالنے پڑیں گے. جو اصل اس ملک کے جو اکنامیکل اور اس کی بنیاد میں جو بلیک شیپس ہیں ان کو پکڑیں اور جو ایم این ایز، ایم پیز، مختلف جو بڑے بڑے مراحت، ان سب چیزوں کو ختم کر کے ایک عام لوگوں کی طرح عام پارلیمنٹ اور چیزوں کو چینج کر کے اس سے آپ کو کچھ بھی فائدہ ہو، تھوڑا سا فائدہ ہو، لیکن آپ عوام کا اعتماد بحال کریں گے. اور وہی وہ کر سکتا ہے جو عوام کے ووٹوں سے آئے. پھر وہ جب اس طرح کرے گا تو وہ عوام سے کوئی بھی فیصلہ پھر منوا سکتا ہے. اور اسی میں ہی اس ملک کا حل ہے اور اسی میں ہی یہ جو ہے نا اس ریاست کے بچاؤ کی بنیاد اسی بات میں چھپی ہے. آپ عوامی مینڈیٹ لانا پڑے گا، ورنہ تو آپ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں، دنیا اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور آپ ایک طرف جائیں گے. آپ کو کسی بھی طرف نہیں جانا چاہیے. اسی میں ہی شاید پوری دنیا کے تھرڈ ورلڈ وار کو بچنے کا ایک بہت بڑا ایک اینڈ کی کم سے کم جو ہے نا وہ ہوگا کہ آپ پاکستان کسی طرف نہ جائے، وہ اپنے جگہ پہ نیوٹرل رہے. اور نیوٹرل رہنے کے لیے
سپر گورنمنٹ کی حکومت ضرورت ہے جو عوامی منڈیٹ سے آئے اور وہ سخت فیصلے کرے. تو آپ برائے مہربانی اس چیز کی طرف جائیں، جتنے بھی دانشور ہیں دنیا کے آگے پیچھے اس چیز پہ بات کریں، لوگوں کو ساتھ بٹھائیں، بھول جائیں کون کیا ہے اور کس نے کیا کہا ہے. آج ریاست کی بات ہے اور ریاست کے لیے سب کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. السلام علیکم.